وطن کے ناخداؤں سے مجھے ایک بات کہنی ہے۔ وطن کے ناخداؤں سے مجھے ایک بات کہنی ہے۔ کہاں تک زخم کھانے ہیں، کہاں تک چوٹ سہنی ہے۔ وطن کے ناخداؤں سے مجھے ایک بات کہنی ہے۔ کہاں تک زخم کھانے ہیں، کہاں تک چوٹ سہنی ہے۔ کہاں ہے سرمئی شامیں، کہاں اجلے سویرے ہیں۔ کہاں ہے سرمئی شامیں، کہاں اجلے سویرے ہیں۔ ہمارے چار جانب کیوں بھلا ہر سو اندھیرے ہیں۔ کہاں ہے سرمئی شامیں، کہاں اجلے سویرے ہیں۔ ہمارے چار جانب کیوں بھلا ہر سو اندھیرے ہیں۔ غلام گردش میں طاہر پرواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تصور کیجئے میرے اور آپ کے گھر کا کوئی فرد دوسرے ملک جاتا ہے اور وہاں جا کر وہ خدمات انجام دیتا ہے، کام کرتا ہے، اور پھر آپ کو اس کے کسی حادثے کی خبر ملتی ہے، کیا کوہرام مچتا ہوگا۔ سوچیں کہ ذرا تھوڑا سا ہمارے قریبی ایک بہت بہت ہی قریبی ہمسایہ ملک، ایسا ہمسایہ ملک جو ہر دور میں پاکستان کا مددگار رہا، اور ہم صرف یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے چین کو تسلیم کیا۔ اس بات کی وہ لاج بھی رکھتا ہے، اور اس بات کی لاج رکھتے ہوئے مجھے یاد ہے میں چھوٹا سا تھا جب چوین لائی پاکستان کے دور پر آئے تھے۔ اس وقت ڈکٹیٹر ایوب اس وقت ملک پر حکمران تھا۔ ہم مال روڈ پر سر سید سکول کے باہر ایک ہاتھ میں پاکستان کا اور ایک ہاتھ میں چین کا جھنڈا لے کر، ہم بچے تھے چھوٹے سے، ہم وہاں کھڑے ہوتے تھے اور وہ وہاں سے گزرتے اور اوپن گاڑی میں ہاتھ ہلاتے ہوئے جاتے تھے۔ ایسا میں نے کوئین الزبتھ کو بھی دیکھا، ایسا میں نے سہارتوں کو بھی دیکھا، اور بہت سے جو اس وقت لوگ یہاں آتے تھے ان کو ہم نے دیکھا۔ میرے ساتھیوں نے بھی دیکھا، ہم اسکول میں تھے، اب وہ سر سید کالج بن چکا ہے۔ تو میں یہ ذکر کرنا اس لیے ضروری سمجھا کہ اس وقت ہمیں ایک بیج دیا جاتا تھا جس پر موجود ان کی تصویر ہوتی تھی۔ تو یہ بچپن سے جو آبیاری کی جاتی ہے دو ملکوں کے درمیان دوستی کی، اگر طوالت کے ساتھ کوئی ہے تو وہ یہ ہے، اور اگر زبردستی کی دوستی کی بات کی جائے تو وہ پاکستان کی امریکہ کے ساتھ ہے۔ یہ زبردستی کی دوستی ہے۔ آئیے اب اصل مدعے کی طرف آتے ہیں۔ بشام شانگلہ کا ایک گاؤں ہے، شانگلہ کا ایک گاؤں ہے، اور شانگلہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہے۔ وہاں داسو پروجیکٹ پر چین کے کچھ انجینئر جا رہے تھے، اور ان کی گاڑی کو، ان کی بس کو ایک بارود سے بھری گاڑی نے ٹکر ماری، اور وہ دھماکے سے پھٹ گئی، اور وہ پانچوں کے پانچوں اور ساتھ ڈرائیور ایک پاکستانی وہ جاں بحق ہو گئے۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ گوادر میں ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں، اور گوادر سی پیک کا جو بنیادی نقطہ ہے اس کی نشاندہی کرتا ہے۔ وہاں کے لیے باقاعدہ ایک بریگیڈ جو ہے وہ کھڑا کیا گیا، اور تاکہ چینی جو ہمارے دوست ہیں وہ جب آتے ہیں یہاں پہ تو ان کی دیکھ بھال کی جائے۔ اب یہ جو آج واقعہ ہوا ہے اس کے بعد انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وزارت خارجہ، آئی ایس پی آر اور دیگر جو لوگ جو شخصیات، چاہے صدر، وزیر اعظم یا وزیر خارجہ، یہ سب کیا بیانات دے رہے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے بیانات تو مجھے سمجھ سے باہر ہیں کہ ہر ایسے واقعے کے بعد ہمارا عزم مضبوط ہوتا ہے۔ تو کیا اب آپ کا عزم اسی طرح مضبوط ہوگا کہ ہر روز ایک واقعہ ہو، آپ اپنا عزم مضبوط کرتے رہیں، یہ عزم مضبوط ہوتا رہے گا، اور یہ دھماکے ہوتے رہیں گے،
اور لوگ مرتے رہیں گے۔ عزم اس طرح مضبوط نہیں ہوتا۔ عزم مضبوط ہوتا ہے کہ آپ جوابی کارروائی کریں، آپ واقعہ ہونے سے پہلے پیش بندی کریں۔ کتنے حساس ادارے ہیں، کتنے انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں ہمارے پاس۔ کیا یہ انٹیلیجنس فیلئر نہیں تھا؟ کیا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ چینی نشانے پر ہیں، اور آپ آج کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اسٹریٹجک جو منصوبے ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ یہ تو عام سی بات ہے، یہ سب کو پتہ ہے، یہ عام آدمی کو بھی پتہ ہے۔ وزارت خارجہ اپنی طرف سے اپنا بیان دے رہی ہے کہ یہ ہمارے جو نقصان چین اور پاکستان کی جو راہداری ہے، سی پیک کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے۔ ہاں بھائی، کوشش ہے، لیکن آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ نے کیا کیا؟ چین نے اس سے ایک دفعہ پہلے بھی ایک واقعے پر بڑا سخت سٹانس لیا تھا، اور آج بھی انہوں نے سخت سٹانس لیا ہے۔ آج بھی انہوں نے کہا کہ آپ کیفر کردار کو پہنچائیں اور پتہ کریں یہ کون لوگ ہیں۔ کیا ہم اتنے بے بس ہیں کہ اپنے ملک میں، اپنے گھر کے اندر ہم جو ان لوگوں کو، مہمانوں کو ہم محفوظ نہیں رکھ سکتے؟ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ کیا وجہ ہے؟ آپ نے کھلا چھوڑا ہوا ہے کہ وہ جو بھی آئے ان کے قریب آ کر ان کو دھماکہ سے اور برباد کر دے، ان کی زندگیاں لے لے۔ وہ کس لیے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ؟ پاکستان کی ترقی کے لیے۔ کون سا ملک ہے جس نے اس طرح آپ کے ساتھ تعاون کیا؟ امریکہ ہے؟ امریکہ تو میتھیو ملر نے آج کہہ دیا کہ نزدیک بھی نہ جانا پاک ایران گیس پائپ لائن کے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور کتنے ارب ڈالر آپ نے جرمانہ دینا ہے اگر نہ گئے آپ نزدیک؟ 16.5 ارب ڈالر۔ اور آپ، ایران نے حملہ کیا، آپ نے جوابی حملہ کر دیا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے یہ جو ایران گیس پائپ لائن ہے، یہ کب سے وہ بنا کر بیٹھے ہوئے، آپ کی سرحد پر لا کر انہوں نے ختم کر دی ہے، اور اب آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے بھی آپ کر دیں، کیونکہ ہم بنا نہیں سکتے، یا کوئی ایسا راستہ نکالیں۔ میں تو آج حیران ہو گیا، وزیر پیٹرولیم کیا وہ ملک صاحب ہے، کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ان کو کوئی ایسا راستہ نکالنا پڑے گا کہ جس سے سینکشن نہ لگے، وہ ہم بنا نہیں سکتے۔ آپ دباؤ میں آ گئے۔ امریکہ کے ایک بندے نے یہ بات کہہ دی، اس نے کہا کہ، اور اس سے پہلے وہ آپ کو پتہ ہے وہ ڈونلڈ لو نے بھی جو کانگریس میں کہا کہ ہم کسی صورت اس کو ایران پاکستان گیس پائپ لائن نہیں بننے دیں گے۔ تو کیا امریکہ آپ کے شہریوں کا خیر خواہ ہے؟ اب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا خیر خواہ ہے؟ بھول ہے یہ آپ کی۔ اور جو لوگ ان چیزوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ امریکہ نے ٹھیک کیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ملک کے دشمن ہے۔ امریکہ کبھی بھی آپ کا خیر خواہ نہیں رہا، نہ ہی قطر کی جنگ میں اس کا 7واں بحری بیڑا آیا، اور نہ باقی چیزیں ہوئیں۔ امریکہ سے آپ کو توجہ مکمل ہٹانی پڑے گی۔ آپ کو نیا بلاک بنانا پڑے گا جس میں روس بھی شامل ہو، جس میں چین بھی شامل ہو، جس میں آپ افغانستان کو بھی شامل کریں۔ اب افغانستان کی صورتحال، حالیہ جو واقعات ہوئے ہیں اس میں مزید گڑبڑ ہوئی ہے۔ اب یہاں پہ شانگلہ، خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے، وہاں پہ کون لوگ لا کر آباد کیے گئے؟ 40,000 سے زائد۔ اور کون لے کے آیا؟ میں نہیں کہوں گا، آپ خود بتائیں گے۔ کیا وہ وہاں پہ آ کر انہوں نے مسجدیں آباد کی ہیں؟ کیا وہاں پہ آ کر وہ گھر گھر جا کر دین کی دعوت اور تعلیم دے رہے ہیں؟ نہیں، وہ دہشت گردی کر رہے ہیں، اور وہ دہشت گردی کرنے والے خوارج کو کہا جاتا ہے جہنم کے کتے۔ تو یہ جہنم کے کتے یہی کام کر رہے ہیں، یہ ہمارے ملک کو برباد کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ان کو لایا گیا ہے، ان کو لانے کے لیے باقاعدہ طور پر جو منصوبہ سازی کی گئی، وہ 2 بڑے منصوبہ ساز ہیں، ایک جنرل قمر جاوید باجوہ اور دوسرا جنرل فیاض حمید۔ کیوں نہیں پکڑتے ان کو؟ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے، آپ یقین مانیے آپ کوئی بھی گول حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ تو لے کے آئے سامنے، ایک دفعہ تو آپ چاہتے ہیں
کہ جس طرح جنرل مشرف کو اس کی موت کے بعد اس کی سزا ڈی چوک میں لٹکانے والی بحال رکھی گئی، تو یہ بھی مرنے کے بعد ان کو کوئی سزا ملے گی؟ کچھ تو ہو، وہ ان کی جو بعد از ریٹائرمنٹ کی قسم کی جو ان کی رعایتیں اور مرات ہیں وہ ختم کر دیں، کوئی سزا تو دے ان کو۔ کیا یہ ملک کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ نہیں کیا؟ یہ دو فرد ہے، ادارہ نہیں ہے۔ ادارے کے بس میں ہو، اگر ادارہ نظم و ضبط کا پابند نہ ہو تو ادارہ شاید انہیں کب کا اڑا چکا ہوتا۔ ادارہ اس میں شامل نہیں ہے، تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ اور جو چین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ یہاں پہ ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے، ہمیں اس چیز سے باز رکھا جا رہا ہے کہ ہم نئے بلاک میں نہ جائیں۔ اور آج تو میتھو ملر نے تو کھل کر کہہ دیا، اسے کہا سوچنا بھی نہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھے تو افسوس اس بات پر ہے کہ ہمارے اتنے ماشاءاللہ قابل قسم کے ہمارے انٹیلیجنس ادارے ہیں جو باقاعدہ پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ جب وہ پہلے سے ایسا بتا سکتے ہیں تو کیا ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ جو لوگ اتنے اہم جا رہے ہیں، اور انجینئر تھے، وہ کتنی زندگی بنتی لگتی ہے، کتنا وقت گزرتا ہے ایک شخص کو انجینئر بننے میں۔ آپ نے آج اپنے 5 مہمان ان کو موت کے گھاٹ اتروا دیا، صرف اپنی بے توجہی کی وجہ سے، اپنے فیلئر کی وجہ سے، اپنی ناکامی کی وجہ سے۔ آپ اپنا عزم بلند کرتے رہے۔ اور بھائی ISPR والوں، مہربانی کرو، کسی اچھے سے لکھنے والے کو اپنے پاس لے آؤ، وہ کم از کم آپ کو کوئی ایسے لفظ تو دے جس سے ہمارا بھی حوصلہ بڑھے اور ان کی دل چکنی ہو ان دہشت گردوں کی۔ آپ اپنا حوصلہ بڑھا رہے ہیں۔ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں ہمارا عزم مضبوط ہو رہا ہے، ایسے واقعات سے ہمارا عزم مضبوط ہوتا ہے۔ یہ کیا جملہ ہے، یہ کیا لائن ہے؟ ایک ہی چیز ریپیٹ، اسٹیریو ٹائپ قسم کے پیغام۔ وہ اسٹیریو ٹائپ قسم کا پیغام آپ کو وزارت خارجہ دے رہی ہے۔ یہ پاکستان کو مذاق نہ بنائیں۔ پاکستان کے لیے، خدا کے لیے سب لوگ مل کر اس ملک کی بہتری کے لیے کام کریں، چاہے جو جس شعبے پہ ہے، لکھنے والا ہے، پڑھنے والا ہے، سننے والا، بولنے والا، اس ملک کے لیے جان دینے والا، ہر شخص اپنی اپنی جگہ پہ اپنا کردار ادا کرے۔ اب یہ ملک ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف فائل کا پیٹ بھرنے کے لیے یا سکرینوں کا پیٹ بھرنے کے لیے ہم یہ ایک اسٹیریوٹائپ قسم کا بیان داغ دیں۔ تھوڑا سا آگے بڑھیں۔ اور میں گزارش کروں گا اس وقت جب کہ ملک میں سرمایہ کاری کے لیے وہ ایک SIFC کیا بنی ہوئی ہے، وہ اس میں بڑا ایکٹیو رول ادا کر رہے ہیں ہمارے آرمی چیف بھی، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ حافظ صاحب مہربانی فرمائیں، اپنے انٹیلیجنس اداروں کو متحرک کریں۔ اور یہ جو مہمان ہمارے پاس چین کے ہیں، چین ہی واحد آپ کا دوست ہے، یا چند ایک آپ کے عرب ممالک، باقی کوئی ہمارا دوست نہیں ہے۔ امریکہ کے ساتھ ہم پنگیں اب نہیں بڑھا سکتے، وہ جس طرح کھل کر سامنے آ گیا۔ اگر اس کو پاکستانیوں سے کوئی کسی قسم کی بھی ہمدردی ہو امریکہ کو، تو اوکے، بنائیں، بسم اللہ، شوق سے بنائیں۔ پاکستانیوں کا کہ اگر وہ سوچنے والے اور خیرخواہ ہوں، وہ نہیں کر رہے ایسا، تو ہمیں بھی ان کے راستے سے ہٹ جانا چاہیے۔ ہمیں یہ سارے ممالک جو ہمارے قریبی دوست ہیں، وہ 2 ارب آپ کو دے دیتے ہیں ڈالر، ہم 1 ارب کے لیے دم ملاتے ہیں IMF کے پیچھے۔ یہاں کے ملک کے حالات بہتر ہوں تاکہ یہاں پہ سرمایہ کاری بھی آئے، روزگار بھی بڑھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ان شر پسندوں سے۔ ان شر پسندوں کا قلع کما کرنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہے، چاہے وہ کسی کے بھی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ ملک کا نقصان کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ ہمارے ترقیاتی منصوبوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، ہمارے جو ایسٹس ہیں ان کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ کس جگہ پر یہ نہیں گئے؟ اب اس وقت یہ ہے کہ ہم سوچیں، غور سے بیٹھے دیکھیں اور سر جوڑ کر اس افرید کا خاتمہ کریں،
اس کے لیے کوئی ہیومن رائٹس کی وہ آواز نہیں اٹھے گی اگر آپ ان کو ماریں گے، ان کو ختم کریں گے۔ میرے پاس تو زبان ہے یا قلم ہے، آپ کے پاس بندوق ہے، آپ کے پاس ایسے آلات ہیں جن کی وجہ سے آپ ان کا پتہ لگا سکتے ہیں، تو ایسا کیجئے۔ اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں، بالکل بھی نہیں کہوں گا، کیونکہ آپ سبسکرائب کر چکے ہیں، اب دوبارہ آپ نے نہیں کرنا۔ جو نے نہیں کیا، جنہوں نے جو پہلی دفعہ سن رہے ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا، وہ صرف سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ میری باتوں کا آپ نے اپنا کوئی تبصرہ کرنا ہے، کوئی اس پہ کوئی خیالات یا رائے دینی ہے تو کمنٹس میں ضرور دیجیے گا، اور پسند آئے تو لائک اور دوستوں کو شیئر کیجیے۔ اللہ نگہبان۔